وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں دہی کے فائدوں کے حوالے سے، دہی کی افادیت پر۔ دہی کھانے والے جاذب نظر آتے ہیں، ان کی جلد توانا رہتی ہے، دھوپ کے اثرات سے وہ محفوظ رہتے ہیں، جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ دہی میں سنگترا یا لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، یعنی فیشل کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دہی میں لیمو یا سنگترے کا رس ملا کر چہرے پر مل لیجئے، آپ کا فیشل ہو گیا۔ دہی اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ دہی میں وٹامن سی ہوتا ہے، اس لیے یہ رطوبت نکالتا ہے۔ دہی مسالے کی گرمی اور اس کی جو مضرت ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ دہی بنانے کے عمل کے دوران بیکٹیریا دودھ کے پروٹین کو انتہائی زود ہضم بنا دیتے ہیں۔ یہی بیکٹیریا آنتوں میں پہنچ کر آنتوں کے نقصان دہ کیڑوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دہی معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، منہ کے چھالے کو دور کرتا ہے۔ جب منہ میں چھالے ہوں تو ہر کھانے کے بعد یا کھانے میں دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرے پر ملنے سے چہرے کی خشکی اور سیاہی اور جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیچش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کھانے میں دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ پیچش میں دہی کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہے، خصوصاً گرمی کے زمانے میں جب پیاس کی شدت ہو جائے اور پیاس لگنے لگے تو اس وقت بھی دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دہی عام کمزوری کو دور کرتا ہے، خون بناتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ان کو دہی کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ دودھ پینے سے ڈکاریں آنے لگتی ہیں، دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو وہ دودھ پینے کے بجائے دہی کا استعمال کریں۔ معدے اور آنتوں کے ورم کو دور کرتا ہے۔ خون میں اگر جوش پیدا ہو تو یہ اس کو بے اعتدال پر لاتا ہے۔ گرمیوں کا زکام ہو تو دہی میں شکر ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ تپِ دق، پرانی کھانسی، بواسیر میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ سنگرینی میں صبح نہار منہ دہی کھانا فائدے مند ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے کہتے ہیں کہ بڑھاپا نہیں آتا اور عمر بڑھتی ہے۔ امونیا کا اضافی اخراج ہیپیٹائٹس میں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اگر بے ہوشی کی کیفیت ہو تو اس کے بعد بھی دہی کھلانا چاہیے۔ یرقان کے اندر چکنائی والی چیزیں نہیں دی جاتی۔ یرقان میں دہی فائدے مند ہے۔ اجابت کے بعد اگر خارش ہو جائے اور مقعد کے مقام پر جلن محسوس ہو تو ایسے لوگوں کو بھی دہی میں لیمو ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ دہی آنتوں میں موجود فضلے اور سوزش کو اور خارش کو دور کرتا ہے۔ ایگزیما اگر ہو تو اس میں دہی کی لسی پینا بہت فائدے مند ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ایک طریقہ علاج ہے وید کہتے ہیں کہ دہی سوزاک میں فائدہ کرتا ہے، خوب بھوک لگاتا ہے، بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ پانی ملا کر کلیاں کرنے سے زبان کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ آملہ، پنواڑ کے بیج اور کتھے کو دہی میں پیس کر لیپ کرنے سے داد اور کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ گرمی اور خشکی سے آنکھوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ گرمی کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو آنکھوں میں خارش ہوتی ہے اور وہ آنکھیں ملتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ دہی کا استعمال کریں۔ دہی کے استعمال سے آنکھیں دکھنے نہیں آتی۔ گردے اور جگر کی بیماری میں جنہیں جب پیشاب گہرا پیلا آئے تو ایسے میں دہی کا استعمال کرنا
فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے ضعف جگر اور گردے کے امراض سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ضعف جگر میں کشتہ خبث الحدید کے ساتھ دہی استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ سل کے مریض، تپِ دق کے اور سل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ دہی لعاب پیدا کرنے والی گلٹیوں کے فعل پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ لعاب دہن غذا کو ہضم کرتا ہے۔ پیشاب کی اگر کمی ہو جائے تو یہ پیشاب بھی لاتا ہے۔ دہی دماغ کے لیے اعلیٰ ترین غذا ہے۔ جن لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہوتی ہو وہ رات میں دہی کا استعمال کیا کریں۔ دہی سرسام، مالی خولیا، مراق، سحر، صدائے صفراوی میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ دہی کی بالائی کو سر پر ملنے سے نیند آتی ہے، بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دہی خون کے دوران خون کو بڑھا دیتا ہے۔ سب سے عمدہ دہی وہ ہوتا ہے جو جراثیم کی وساطت سے جمایا جائے۔ عمدہ دہی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بخوبی جمع ہوا ہو اور ذائقے میں ترشی مائل ہو اور ذائقہ اس کا میں مٹھاس بھی ہلکی سی ہونی چاہیے۔ دودھ کاڑھنے میں بے اعتدالی نہ کی جائے۔ دودھ کو اچھی طرح جوش دینے کے بعد پھر اس کا دہی جمانا چاہیے۔ تقریباً 104 درجہ حرارت تک دودھ کو جوش دینے کے بعد دہی جما کر دہی استعمال کرنا چاہیے۔ دہی کے بہت سارے طریقے ہیں ہمارے یہاں استعمال کے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین گرمیوں کے زمانے میں ہمارے یہاں دہی کا استعمال، دہی کا، لسی کا، چھاچھ اس کو کہتے ہیں کہ جس دہی میں سے مکھن نکال لیا گیا ہو، وہ بہت اچھی ہاضم ہے، بھوک لگاتی ہے۔ جن لوگوں کو یرقان ہو جائے یا خون نہیں بن رہا ان کے لیے چھاچھ بہت اچھی غذا ہے۔ لسی کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دہی کو لوکی کو ابال کر اس کے ساتھ اس کا رائتہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دوپہر کے کھانوں کے لیے ایک بہت اچھی ڈش ہے۔ دہی کے کھانے کے فائدے جو کچھ میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں۔ اپنے کھانوں میں دہی کا استعمال ضرور رکھیے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے دہی کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد۔